لیکن یتیم کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کی ذمہ داری لیتا ہے، کل قیامت کے دن مائیں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلیوں کو ملا کے بتائے، جیسے 2 انگلیاں ایک جگہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آدمی ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے، آج خود سگا تایا، سگا چاچا جو یتیم ہو جاتا ہے بچہ، اس کو اس کے باپ کی پراپرٹی سے محروم کر دیتے ہیں۔ یتیم بچوں کو لے کے جا کے یتیم خانے میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بتاتے ہی نہیں کہ تیرے باپ کی بھی پراپرٹی تھی، تیرے باپ کا بھی اس میں حصہ ہے، گھر میں جائیداد میں حصہ ہے، کوئی نہیں بتاتا یتیم کو۔ بلکہ اگر مر گیا سگا بھائی تو اس کے بچوں کو یتیم خانے میں ڈال کے سگے بھائی کی پراپرٹی خود کھا جاتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں۔ اور ایسے واقعات ہے کہ دادی دادا بھی جیسے ہی بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ ہاں کیا ہے، اب وہ عورت کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، محنت کرو، کماؤ، تمہارے بچوں کو تم پالو، یا نہیں تو جاؤ تمہارے ماں کے گھر میں، ہمارے پاس یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ خود ان کے گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، ایسے حالات ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں اگر کوئی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو اس کا اجرت لے سکتا ہے، مطلب اگر اپنے بھائی کے بچے کو، بھائی مر گیا، بھائی کے بچے کی اگر وہ پرورش کرتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، مہینے کو اتنا خرچہ آیا، بھائی کمائے سو پراپرٹی ہے، پراپرٹی جتنی ہے، جائیداد جتنی ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد اس کی پراپرٹی اس کو دے دینا ہے۔ دیکھ بیٹا یہ تیرے باپ کی کمائی ہوئی پراپرٹی ہے، بالغ ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات، جوان ہو گیا، تو خود سنبھال سکتا ہے، اس کے باپ کی کمائی ہوئی پراپرٹی جائیداد جو بھی ہے اس کے ہینڈ اوور کر دینا، اس کو دے دینا۔ لیکن اگر اس کو پالنے میں کچھ خرچہ آیا، پڑھائی کا، اسکول فیس کا خرچہ آیا تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پوری جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو آج اگر باپ کچھ چھوڑا پراپرٹی تو وہ دے، لیکن اگر باپ پراپرٹی کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہیں کمایا، تو اب اس یتیم کا کیا کریں؟ اس یتیم کی ذمہ داری معاشرے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم کی صحیح پرورش کرے، اس کی تعلیم کا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، یہ ضروری ہے۔ ورنہ اگر یتیم کو چھوڑ دیں گے، یتیم کو اگر چھوڑ دیں گے تو وہی یتیم ہے، پورے سماج کے لیے پھر فتنہ بن سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ پکچروں میں یا شاید سیریلوں میں بھی بتایا جاتا، جتنے غنڈے قسم کے لوگ نکلتے ہیں وہ کون نکلتے ہیں؟ جن کے باپ مر جاتے ہیں، جن کی ماں نہیں رہتی، جس کا کوئی نہیں رہتا، وہ جہاں چاہے کھاتا، جہاں چاہے پیتا، جہاں چاہے بچپن میں تو بھیک مانگ لیتا، تھوڑا بڑا ہوا تو چوری کرتا، ڈاکہ ڈالتا، لوگوں کو مارتا پیٹتا، ریل اسٹیشنوں میں سو جاتا، اس کو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، اس کو اخلاق نہیں معلوم، اس کو تربیت نہیں کی جاتی ہے، اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ سب سے بڑا کیا ہے، سماج کے لیے فتنہ بن سکتا ہے جو یتیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یتیم کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں ہے، یتیم کی پرورش کرنا یہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی ذمہ داروں کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یتیم ہے جس کا باپ مر گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے، اگر وہ نہیں مانگ رہا، کسی بچوں کو لے کے عورتیں جو بھیک مانگنے کے لیے نکلتی ہے، یتیم ہے، بولتے ہیں کہ کیا ہوا، ہمارے ابا نہیں ہے، ابا مر گئے، تو وہ جو 1 روپیہ 2 روپیہ دے کے 5 روپے دے کے دھکا دے کے نکالتے ہیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ مالداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ خاص طور سے ان کا گھر کا خرچ، ان بچوں کی پڑھائی کا خرچ خود اٹھائے۔ کیا مشکل ہے، مہینہ 500 روپے اگر خرچہ ہو گیا، ایک مہینے میں 1000 روپے اگر ان کو دے دیے، اگر کوئی ہوٹلوں پہ دیکھا، نکڑوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر بھیک مانگتے ہوئے دکھے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ لوگ جو لاکھوں روپے اپنے بچوں کے شادیوں میں یا فنکشنوں میں یا برتھ ڈے پارٹیوں میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، اگر یہ لوگ ان بچوں کو، ان کا گھر، ان کی ماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے، باپ نہیں ہے تو وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا اگر ایڈریس لے لیتے، پھر اس کے ساتھ ان کے گھروں کو جاتے، ان کے حالات پوچھتے، ٹھیک ہے بیٹا آج کے بعد تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنا نہیں تجھے،
حالانکہ آج الحمدللہ حکومت کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہے، فری میں راشن ملتا ہے، چاول ملتے ہیں۔ اب ہونا کیا ہے، اور جو ضروریات ہیں، بہت بولے تو 500,000 اور پینشن بھی ملتا ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ، اس کے باوجود بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر وہ ضرورتیں اسکول فیس کا انتظام وغیرہ کرے ان بچوں کو مدرسوں میں، یا نہیں تو اچھے اگر ذہین ہو یا نہ ہو، لیکن جو اچھا مدرسہ ہوتا ہے یا تو مدرسے میں، یا نہیں تو کوئی اسکول میں اگر اس کا داخلہ کروائے، اس کے اسکول فیس کا کپڑوں کا انتظام کروائے، تو وہی یتیم معاشرے کے لیے سب سے بہتر انسان بن سکتا ہے۔ لیکن آج یہ سوچ کسی کو نہیں ہے۔ آج